اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام ڈاکٹر فیضان ہے، میں ادھر ہاؤس آفیسر ہوں۔ سب سے پہلے تو کچھ دن پہلے میں نے یہ لوگو دیکھا، امیجن پاکستان 2030، تو چیلنجز تو بہت ذہن میں آ رہے تھے، اپرچونیٹیز تو کوئی نظر نہیں آ رہے، اور وے فارورڈ جو ہے تو اس میں جو ہمارے مین ادارے ہیں جو وے فارورڈ نکالتے، تو وہ تو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نظر نہیں آ رہے 2030 تک۔ میں سر کی بات آگے لے کے جاؤں گا، دا وے فارورڈ صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لیڈرز آ جائے۔ جب بھی اس ملک میں اسٹوڈنٹ لیڈرز آئے، انہوں نے اس ملک کو کچھ نہ کچھ کر کے دیا ہے۔ سر آپ نے بدماشی کی بات کی، وہ پولیٹکس ہے سر، آگے سے آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ نے اسی طرح رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اگر چیلنجز کی بات میں کروں تو ایک معاشی چیلنجز، وہ تو اس سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی۔ دوسرا سر آپ نے وہ مڈل کلاس بندے کی بات کی کہ وہ آگے نہیں آ رہے، تو ابھی اگر ریسنٹ دیکھیں سر، ہمارے وہ چیف منسٹر کے پی کے، یہ بہت عام آدمی ہے، میں نے اس کو خود اب بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس کی ایک کارخانوں مارکیٹ میں ایک دکان ہوا کرتا تھا، تو وہ جب نامینیٹ ہوا ہے اس سسٹم میں چیف منسٹر، تو کیا اس سسٹم نے اس کو قبول کیا ہے؟ ایک وہ ادارے سے لوگ تو یہ آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو سر آپ 1% کی بات کر رہے، تو وہ 1% بھی تو اس ملک سے نا امید ہے، وہ بھی تو ہر کوئی باہر جانے کے اس میں ہے، چکر میں ہے کہ ہم یہاں سے وہ کس طریقے سے نکلے۔ سب بچتے ہیں پیچھے 99%، تو 99% کے لیے تو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے سر۔ ان کے لیے ایجوکیشن، بہت سے قابل لوگ اس 99% میں ہیں، ان کے لیے نہ سر ایجوکیشن کا کوئی سسٹم ہے، نہ ہیلتھ کا کوئی سسٹم ہے، ان کے لیے نہ کوئی جابز اپرچونٹی ہے۔ جو لوگ یہ 1% میں بھی جو پڑھے ہیں سر، یہ سارے ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے کسی کو آپ اٹھا کے پوچھ لیں کہ آپ کو وہ 2030 تک اس ملک میں کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے نظر؟ تو ہم ایک ہی راستہ ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہ ہے پولیٹکس کے تھرو۔ اور ہم ادھر اس ملک میں پولیٹکس اتنا گندا ہوا ہے، جب میں پشاور یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا تو ادھر میں نے کمپین شروع کی کہ قابل فرنٹ بینچز پہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو کنٹرول لینا چاہیے۔ آپ جب تک خود یہ کنٹرول ہاتھ میں نہیں لوگے تو خود ہی ایک بگ بینچر آگے آئے گا، اور پھر ایسی فیصلے مسلط آپ پہ ہوگے کہ وہ آپ کے فیور میں ہوں گے نہیں۔ تو سر آپ کے ساتھ اس پولیٹیکل سسٹم سے نکل کے، اور یہ جو ہمارے ادارے ہم پہ جو فیصلے مسلط کر رہے ہیں سر، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی راستہ ہے؟ کوئی احتجاج کا راستہ نہیں ہے سر۔ وہ ہم جتنا بھی ایجوکیٹڈ اویئرنیس سر بات کی، اویئرنیس تو ابھی آ چکا ہے، لیکن اس اویئرنیس کے ساتھ کوئی اپرچونیٹیز ہے؟ مجھے 2030 تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سر، آپ اس پہ کائنڈلی کمنٹ کریں۔ میں کوشش کروں گا آپ کی تقریر میں سے سوال نکالوں اور پھر اس کا جواب دوں۔ پہلی بات تو جو آپ نے کی، اور اسی بات میں ساری باتیں ہیں، باقی جو آپ نے فرمایا وہ اسی کی ڈیٹیل ہے جو بات آپ نے سب سے پہلے کر دی۔ میں جو بلیو کرتا ہوں، اور آپ دنیا کا جتنا بھی لٹریچر اس پہ پڑھ لیں گے، لیڈرشپ پہ پڑھ لیں، کسی پہ پڑھ لیں، اپرچونٹیز ہمیشہ چیلنجز میں ہوتی ہیں۔ جہاں پہ چیلنج نہیں ہوتا وہ اپرچونٹیز بھی نہیں ہوتی۔ چیلنج ہوگا، آپ اس کو ایز اے چیلنج لیں گے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، یہ تو پہلی بات ہے۔ یہ تو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تالی بھی بجا دی، بٹ میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں کبھی یہ نہ ڈھونڈیں کہ آپ کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں کہیں سے بنا کے، میں اپرچونٹیز لے کے آؤں گا، میں ٹرے میں رکھوں گا اور آپ کو دے دوں گا۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا۔ چیلنجز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو کنورٹ دوز چیلنجز ٹو اپرچونٹیز۔ جس میں یہ ہمت ہے وہ آگے نکلے گا، اس کے آگے نکلنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔
جو یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا کہ چیلنجز ہی چیلنجز، اپرچونٹی تو ہے ہی کوئی نہیں، اور میں تو ان چیلنجز کو فیس کر نہیں سکتا، اس لیے میں تو کچھ کنٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ ذرا اپنے آپ کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو اتنا۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک میں، ایف ایس سی میں، ایم کیٹ میں اتنے نمبر لیے ہیں کہ آپ میڈیکل کالج میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے ارد گرد میں ہزاروں لوگ تھے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے، آپ کے کلاس فیلوز ہوں گے۔ کتنے لوگ تھے جو پرائمری میں، جو کلاس 5 میں نے آپ کو بتایا 66% بچے کلاس 5 تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان میں سے نہیں تھے، آپ نے کمپیٹ کیا وہاں پہ، اور وہاں سے کمپیٹ کرنا شروع کیا، آج تک آپ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیلنج ہے جس کو آپ اپرچونٹی میں بدل رہے ہیں۔ آپ کی سوسائٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ، آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، آپ کے ٹیچرز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹو گرو، اور گرو آپ نے کرنا ہے۔ ہم بھی ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گرو تو انڈیویجول نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سچ سوچ کے بیٹھیں گے چیلنجز ہیں میں کیا کروں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے، مایوسی تو کفر ہے ہمارے دین میں بھی۔ ہم نے چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا ہے، دنیا نے کیا ہے، ہم کوئی انوکھی بات ایسی نہیں کر رہے۔ آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چائنا دنیا کا وہ ملک تھا جس میں سب سے زیادہ او پی ایم یوز ہوتی تھی، نشہ کر کر کے لوگ اور یوتھ ان کی مر رہی تھی۔ یو کے نے قانون بنا دیا تھا کہ ہم یہاں پہ او پی ایم بیچیں گے اور کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو سو کالڈ مہذب دنیا ہے، اس نے او پی ایم بیچنے کے لیے اپنی لیجسلیشن کی تھی، وہاں پہ زبردستی او پی ایم بیچی جاتی تھی اور لوگ نشے کے عادی تھے۔ آج آپ دیکھیں چائنا کہاں پہ ہے۔ تو اگر وہ لوگ اور ان کے لیڈرشپ اور وہ بیٹھ جاتے اور مر جاتے اور کہتے جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں نا ہمیں تو زبردستی تو او پی ایم دے رہے ہیں، تو چیلنج تھا، دے کاروڈ آؤٹ اپرچونٹی آؤٹ آف دیٹ چیلنج۔ میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس میں سے، آپ میں سے لیڈرشپ نکل کے آئے۔ آج آپ کے پاس کے پی میں بڑی اچھی بات ہے، مڈل کلاس کی لیڈرشپ آئی ہے، لیکن ہمارا نظریہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنی مہربانی سے کسی کو نامینیٹ نہ کرے، مڈل کلاس فرسٹ ایئر میں آئے، وہاں پہ آئے جہاں پہ وہ لیڈ کر سکے اس ملک کو۔ یہ ہماری بات ہے، اور اللہ کرے آپ کی جو بھی لیڈرشپ آئے وہ صوبے کے لیے کام کرے، صوبے آگے آئیں گے تو ملک آگے آئیں گے۔ اور میں نے آپ کو، میرے پاس کلپ ہے اگر کسی نے سننا ہے عمران خان صاحب کا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر صوبہ بنے گا، ہر ڈویژن صوبہ بنے گا تو کام چلے گا۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے۔